بسم رہے رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا دنیا الیک انی ابی تعرضت ام الی تشوقت۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس لیے کہ تقوی ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس نے اپنے دامن میں دین اور دنیا دونوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ تقوی صوفیزم نہیں ہے، تقوی ترک دنیا نہیں ہے، تقوی وہ ہے کہ جو دنیا کے ساتھ انسان کو دیندار بنا سکے، اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان، دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان دنیا کے ذریعے سے دین حاصل کرے، یعنی دنیا کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کہ دین کے لیے دنیا حاصل کرے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو دنیا کے لیے دین حاصل کرتے ہیں وہ دین کو یوز کرتے ہوتے ہیں، مقصد دنیا ہوتی، اور جو دین کے لیے دنیا حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کو یوز کرتے ہیں، مقصد دین ہوتا ہے۔ دنیا کو وسیلہ بنا کے دین کو حاصل کرنا یہ تقوی ہے، اور خدا نخواستہ دین کو وسیلہ بنا کے دنیا کو حاصل کرنا یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدبختی ہے انسان کی۔ تقوی پروردگار یہ ہے کہ انسان دنیا کو وسیلہ اور ذریعہ بنا لے اور دین کو حاصل کر لے۔ دنیا اسی لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ انسان کو پورا حق ہے، اختیار ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کر سکے، لیکن دین کے دامن کے باہر نہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ ایک انسان دنیا کو کم یوز کر رہا ہو لیکن متقی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا کو زیادہ یوز کر رہا ہو لیکن متقی ہو۔ اس لیے کہ جو کم یوز کر رہا ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ دین سے الگ ہو کے یوز کر رہا ہے، جو زیادہ یوز کر رہا ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ دین کی نگاہ میں یوز کر رہا ہے۔ لہٰذا دین اور دنیا کا وہ رابطہ کہ جو صحیح رابطہ ہے وہ تقوی کی نگاہ میں حاصل ہوتا ہے، یعنی ذریعہ دنیا ہوتی ہے، مقصد دین ہوتا ہے۔ تقوی ہم کو اس چیز کو باقاعدہ بتاتا بھی ہے، پہچانواتا ہے، اور اسی کی عملی شکل ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد ائمہ کے بعد اور ہمارے وقت کے امام کی غیبت میں اس کی عملی شکل ہمارے علماء کرام۔ اور الحمدللہ آج کے زمانے میں وہ بھی پہلے تو کہہ سکتے تھے نا، لوگ کہتے تھے پہلے کیا رہے وہ علماء، کیا یہ تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ انہوں نے اپنا اثر دکھا کے بتا دیا کہ دیکھو اگر تقوی چھوڑ کے جو دنیا حاصل کرتا ہے تو دنیا اس کو لات مار دیتی ہے، تقوی کے ساتھ جو دنیا حاصل کرتا ہے تو پھر دنیا اس کو دھوکہ نہیں دے پاتی ہے، وہی در واقع کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو محروم رکھنے والے کو بھی ادا کر دیتے ہیں۔ محروم رکھنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز ہے کہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں نہ دیں، ایک چیز ہے کہ جو کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ کریں، کچھ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں نہ کریں، کسی کا حق ہے نہ دیں، یہ ساری چیزیں محروم میں آتی۔ تو محروم رکھنے والا وہ ہو گیا کہ جو کسی کو دے سکتا ہے نہ دے، وہ ہو گیا محروم رکھنے والا۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محروم رکھنے والے کو بھی ادا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ بدلے والی
جو ایک فطرت ہوتی ہے اکثر پائی جاتی ہے، جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، ہے کہ نہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری میں بدلے کو نہیں آنے دیتے. انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے جیسا کیا ہو، ہماری یہ ذمہ داری، بدلہ ہم کو ہماری ذمہ داری سے نہیں روک سکتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ بالکل بدلے کو انسان چھوڑ دے، نہیں، بدلہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک لمٹ میں ہے. اسلام نے اس کو بتایا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے. حتیٰ بعض جگہوں پہ جہاں اسلام نے بدلے کو قانوناً جائز بھی قرار دیا، وہاں بھی کہا بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے احکام ہیں، وہ احکام میں آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے واضح ہوں گی. لہٰذا جب بھی حاکم شرع، آج بھی جب بھی حاکم شرع کوئی فیصلہ حکم سنائے گا تو پہلے ہی مطالبہ کرے گا کہ اگر تم اپنے حق کو معاف کر دو تو اس کو سزا نہیں ملے گی، نہیں معاف کرو گے تو پھر بدلہ لینے کا تم کو اختیار و حق ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو. خیر، ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، متقین وہ لوگ ہیں جو محروم رکھنے والے کو بھی ادا کر دیتے ہیں. اب آئیے آپ دیکھیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے. دنیا نے جو کر سکتی تھی کیا کیا؟ احترام کر سکتی تھی، کیا؟ نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ کر یہ سکتی تھی کہ ان سے علمی میدان میں فائدہ اٹھا سکتی تھی، استفادہ کر سکتی تھی، کیا؟ نہیں کیا. جو کر سکتی تھی، اگرچہ دنیا کر ہی کیا سکتی تھی، لیکن پھر بھی جو اس کی ذمہ داریاں تھیں نہیں کی. نہ یہ کہ نہیں کی، بلکہ تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، برا بھلا کہا، جو کچھ بھی نگیٹو کر سکتے تھے سب کچھ کیا. لیکن اس کے عوض میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے صرف اپنی ذمہ داری کو انجام دیا، محروم رکھنے والے کو بھی عطا کیا، ادا کیا، اتنا دیا کہ جتنا اس کی حیثیت سے زیادہ تھا. یہ متقین لوگ ہوتے ہیں. اور آج بے عینہی اسی سیرت پہ ہمارے علماء اعلام عمل کر رہے ہیں. دنیا لاکھ برا بھلا کہہ رہی ہے، لیکن وہ اپنی پوری زندگی اس راستے میں وقف کر کے اپنا خون جگر نکال کے لوگوں کو احکام اسلامی بتا رہے ہیں. وہ تمہاری روش ہے کہ تم ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرو، سازش کرو، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ہی ہم قدم بڑھائیں گے. یہ سیرت کہاں سے آئی ہمارے علماء میں؟ یہ وہی ائمہ کی سیرت ہے، یہ وہی نبی کی سیرت ہے، وہی اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس لیے کہ کبھی بھی کوئی سامنے والے کو دیکھ کے انسان، دیکھیں بہت اچھا اخلاقی پہلو ہے، بہت زیادہ پہلوات ہیں اس میں، لیکن بہرحال ہمیشہ کی طرح ہے کہ وہ تفصیل و وضاحت نہیں ہو سکتی. کبھی بھی انسان سامنے والے کو دیکھ کے اپنے اخلاق کو نہیں بدلتا ہے، بلکہ رسول کے سامنے کتنے لوگ آئے، ائمہ کے سامنے کتنے لوگ آئے، آج بھی علماء کے سامنے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، برا بھلا کہنے والے، الٹا سیدھا کہنے والے، ظلم کرنے والے، تکلیف پہنچانے والے، الزام لگانے والے، سب کچھ. لیکن کیا اس کے بدلے میں کبھی کسی نبی، امام نے یا کسی عالم نے الزام کے بدلے میں الزام لگایا، برا بھلے کے بدلے میں برا بھلا کہا؟ نہیں کہا. اس لیے کہ وہ کام، وہ اس کا کریکٹر ہے، وہ اس کا کردار ہے. یہ کام ہمارا کردار ہے. اصول دنیا یہ ہے کہ برے کو چاہیے کہ اچھے کو دیکھ کے بدلے، اچھے کو نہیں چاہیے کہ برے کو دیکھ کے بدلے. یہی وجہ ہے کہ ان کی برائیوں کو دیکھ کے یہ نہیں بدلے، اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہماری اچھائیوں کو دیکھ کے وہ بدل جائے اور بدلے. واقعات تاریخ میں موجود ہیں، بدلنے والے بدلے، بہتوں کو بدلا. لہذا ان حالات سے ہم کو بہت زیادہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ حالات ہمیشہ کے ہیں. تو متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والے نے ہم کو دیا کہ نہیں دیا، اس نے ہم کو محروم نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ وہ اس کے بدلے میں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، رضائے پروردگار کے. اصلاً ان کا معاملہ اس سے نہیں ہے، ان کا معاملہ ذات پروردگار سے ہے. خدا کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. آئیے اس کے بعد وہ جملہ کی جو مسلسل اس سے پہلے 2 ہفتوں سے آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. مولانا ارشاد فرمایا کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، تو میرے سامنے بن سور کے آئی ہے یا میری واقعاً مشتاق بن کے آئی ہے. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے. تیری زندگی بہت تھوڑی ہے اور تیری حیثیت بہت معمولی ہے اور تیری امید بہت حقیر چیز ہے. اس کی وضاحت میں بہت سارے پوائنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ہماری گفتگو اس مقام پہ تھی کہ جب مولا نے 3 طلاق دے دی تو اس طلاق کے بعد رجوع کا کوئی امکان
نہیں ہوتا ہے، طلاق کے مسائل میں بھی ہیں، اور یہ ایک مولا نے مثال کنایا استعمال کیا ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے پہلے ہی یہ کلیئر کر دیا، پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو دنیا کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، لہٰذا اہل دنیا مطمئن ہو جاؤ کہ علی کو تمہاری دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے، کبھی تم علی کی ذات سے اپنی دنیا میں خطرہ محسوس نہ کرنا۔ در واقع مخالفت ہوتی اسی بنیاد پہ۔ دیکھیں جب دو دیندار ساتھ میں بیٹھیں کبھی مخالفت نہیں ہوگی، آج بھی دیکھ لیجیے آپ، دو دیندار جب ساتھ میں بیٹھیں گے کبھی مخالفت نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کو دین کے لیے کام کرنا ہے۔ چنانچہ ایک وقت میں امام علی، امام حسن، امام حسین، اصحاب، آج بھی مجتہدین ایک وقت میں کئی ہوتے ہیں، کبھی مخالفت ہوتی ہے؟ کبھی مخالفت نہیں ہوگی۔ مخالفت کب ہوتی ہے؟ کہ جب ایک دیندار کے مقابلے میں کوئی دنیا دار آ جائے تو مخالفت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری دنیا کا حصہ نہ لے جائے، اب چاہے وہ جس شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ حکومت کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہرت کی شکل میں ہو، چاہے وہ نام کی شکل میں ہو، پھر یہ دنیا دار اس دیندار کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پوری اس وقت کی تاریخ اور آج کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، لیکن اس دنیا دار کو معلوم ہے جب یہ دنیا دار اس دیندار کے مقابلے میں آتا ہے تو اس دنیا دار کو معلوم ہے کہ دیندار کے مقابلے میں آنے کے لیے ہم کو بھی دینداروں جیسی شکل بنانی چاہیے۔ لہٰذا جب لوگوں کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں علی کی وجہ سے ہماری دنیا میں نقص نہ پیدا ہو جائے، لہٰذا علی جیسے دیندار بلکہ کل دین کے مقابلے میں دنیا دار آ گئے، چاروں طرف سے ایسا ہجوم کیا مولا پہ جس طریقے سے کسی ایک ذات پہ چاروں طرف سے جنگلی کتے ہجوم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ان مفاد کی حفاظت چاہتے تھے جو دنیا داری کی شکل میں تھی۔ امام علی نے پہلے ہی طے کر دیا کہ ہم کو تمہاری دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ علی جس دین کو لینا چاہتا ہے وہ دین ہماری دنیا کے لیے نقصان دہ۔ امام علی دین کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہر سخت حالات میں امام علی نے دین کو کلیجے سے لگا کے رکھا، دین کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ بھی ناراض ہوتی ہے، اس سے متعلقین بھی ناراض ہوتے ہیں، متعلقین بھی ناراض ہوئے، چنانچہ اس 3 طلاق سے 2 کنایا، ایک وہ کہ امام علی کے سامنے 3 حکومتیں، یعنی 3 موقعوں پہ امام علی چاہتے تو پہلے ہی موقع پہ حکومت لے سکتے تھے، امام علی چاہتے دوسرے موقع پہ حکومت لے سکتے تھے، امام علی چاہتے تیسرے موقع پہ حکومت لے سکتے تھے، سب اس بات کے قائل، حتیٰ کہ بیٹھنے والا کہتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اگر امام علی کو حکومت چاہیے ہوتی تو صرف نصرت نہ کر کے اس کو ہلاک کر دیتے، حکومت خود بخود علی کو مل جاتی۔ لیکن یہ 3 موقع وہ تھے کہ یہاں پہ جب حکومت لی جاتی تو یہ حکومت دنیا ہوتی، اس سے دین کو فائدہ نہ پہنچتا بلکہ دین کو نقصان ہوتا۔ امام علی دنیا کو طلاق دے چکے تھے، لہٰذا امام علی نے حکومت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ ابھی حکومت دنیا کی شکل میں، جب 3 مرحلوں کے بعد یہ حکومت دین کی شکل میں آئی تو امام علی نے لے لیا۔ اس کو اس لیے نہیں لیا کہ دنیا کو طلاق دے چکے تھے، اس کو اس لیے لے لیا کہ دین کو کلیجے سے لگا کے رکھا تھا۔ وہاں حکومت نہ لینا علی کی قربانی تھی، یہاں حکومت لے لینا علی کی قربانی۔ یہ مت سوچیں کہ علی بہت خوش تھے حکومت لے کے بھی علی نے قربانی دی ہے، حکومت چھوڑ کے بھی علی نے قربانی دی ہے، دونوں میں قربانیوں کی جہت موجود ہے۔ کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی تو اس کی وضاحت کریں گے کہ کیسے قربانی ہے وہ۔ پھر دوسرا پہلو، زمانہ خلافت میں وہ 3 اہم جنگیں، یہ 3 اہم جنگیں دنیا کی 3 بڑی ناراضگی کی دلیل، اور تینوں جنگوں میں دیکھ لیجئے امام علی نے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے تلوار اٹھائی۔ یہ جنگ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے، یہ جنگ ہم کو بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو سیرت علی یہ ہے کہ جب بھی تم حق کی بات کرو گے تو باطل والے تم سے ناراض ہو جائیں گے، چاہے ان کے چہرے پہ اسلام کا ہی لبادہ کیوں نہ ہو۔ اور شاید ان جنگوں میں غور کیجئے گا، یہ دعوت فکر ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ آپ تینوں جنگوں کو دیکھیے کہ کن لوگوں سے جنگیں ہوئیں، ان کی فکریں کیا تھی، آج کے جتنے مسائل ہیں اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ یہ آج کے اختلافات، فکری اختلافات کے سارے مسائل اس لیے کہ اس وقت یہ جنگیں کس سے ہوئی تھی؟ امت مسلمہ سے ہوئی تھی، اور آخر میں آ کے ایسی بھی جنگ ہوئی کہ جو اس سے ہوئی جو علی کے ساتھ صفین میں لڑ رہے تھے، ان سے علی کو جنگ کرنی پڑی۔ اس سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا ہے،
اس سے نزدیک تو کوئی نہیں ہوتا ہے. سارے مسائل کی گتھیاں خود بخود کھلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ لوگ کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں, لوگ کس طریقے سے بیوقوف بنتے ہیں, کہاں کہاں بیوقوف بنایا جاتا ہے, کن کن حربوں کو بیوقوف بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے, اور کن سے کیسا سلوک ہونا چاہیے. امام علی نے ایک پیغام دیا کہ حق کے ساتھ کبھی سمجھوتا مت کرو, چاہے تلوار ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے. جب دنیا ناراض ہوئی تو دنیا والے ناراض ہو گئے اور امام علی کو تنہا چھوڑ دیا, لیکن ہر حال میں امام علی نے دنیا سے سمجھوتا نہیں کیا. یعنی امام علی میسج دینا چاہتے ہیں, پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تم حق کی بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے بھی تم سے ناراض ہو جائیں, تم کو اس ناراضگی کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن دیکھو کبھی دین سے سمجھوتا نہ کرنا. اس لیے کہ کسی نے دین سے سمجھوتا کر لیا تو پھر وہ حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. تحلیل ہے, خود مولا کی سیرت کی مکمل ایک تحلیل ہے کہ جو تحلیل ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیں کس کس رخ سے اور کن کن جگہوں سے گزرنا ہے. یہ 3 جنگیں, یہ 3 حکومتیں, یہ 3 طلاق, یہ امام علی کی سیرت, یہ یوں ہی نہیں ہے. پھر یہاں پہ آ کے ہم ایک بات کہیں گے, کاش ہمارے جوانوں کی تاریخ معلوم ہوتی اور کاش ہمارے جوان اس میں تحلیل کیے ہوتے. یہ اس لیے نہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مطالعے کا رواج نہیں رہ گیا, اسٹڈی کا رواج نہیں. فالتو چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن دین سے متعلق چیزیں, حتیٰ کہ اسٹڈی بھی نہیں. آج تو الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایران نے اتنے سارے سیریل بنا لیے ہیں کہ اگر ہم ان کو صرف دیکھ لیں, صرف دیکھ لیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوتا ہے, لہذا کوشش یہ کی جائے کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تاکہ جہاں پہ بات سمجھ میں نہ آئے وہاں اس سے پوچھ لیں, اور جہاں وہ سمجھے کہ کچھ تحلیل کرنا ہے, کچھ وضاحت کرنا ہے, وہ بتا دے. پاؤز کریں پوچھ لیں, یا پاؤز کر کے وہ بتا دے. لیکن اگر صرف دیکھ بھی لیں تو ہم کو بہت ساری تاریخ معلوم ہو جائے گی, بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. کاش ہمارے یہاں مطالعے کا شوق ہوتا, کاش ہمارے یہاں پڑھنے کا ماحول ہوتا, تو آج یہ جتنی دشمنی سازشیں ہیں یہ سب کے سب بیکار ہو جاتی. دشمنی سازشیں اس لیے کامیاب ہو رہی ہیں کہ ہمارے یہاں علمی ماحول نہیں, اور اس حد تک علمی ماحول نہیں ہے کہ جب علمی گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, جب حق کی بات ہوتی ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. حق اتنا چھپ گیا ہے کہ جب باطل کے مقابلے میں حق پیش کیا جائے تو لوگ حق کو باطل کہتے ہیں اور باطل کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں. مثالیں ہمارے سامنے بے انتہا مثالیں ہیں, ان چیزوں کو ہم نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں. لہذا امام علی کی سیرت کو ان پہلوؤں سے دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہمارا کردار کس جگہ پہ مل رہا ہے اور ہم کو کس جگہ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچانے کی ہر ممکن سعی و کوشش کریں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ.
ورضائے رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارا مذہبی سرمایہ یہی ہے. اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم مناسبت آنے والی 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں امام علی کی بیٹی، بہت ہی شجاع، دلیر اور اسلام کی ایک بے مثال خاتون جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ. جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اگر آپ دیکھیں، علمی شخصیت ایک مکمل شخصیت ملے گی آپ کو، عبادی شخصیت ایک مکمل شخصیت ملے گی، اخلاقی شخصیت ایک مکمل شخصیت ملے گی. کبھی غور کریں کہ عالم اسلام میں صدیقہ طاہرہ کی اتنی ایکٹیویٹی، اتنی قربانیاں، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور بہت ساری خواتین ہیں، ان کی اتنی ایکٹیویٹی اور اتنی قربانیاں، یہ ہم کو کسی چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے. آج صرف اشارہ کر کے اس بات کو ہم پیش کریں گے، لیکن کبھی کسی موقع پہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے. ہمارے سماج و معاشرے میں ایک خاتون کا کیا مقام ہونا چاہیے، ایک خاتون کا کیا درجہ ہونا چاہیے. کیا ایک عورت صرف گھر میں چولہا اور چکی کرنے کے لیے نوکرانی بن کے آئی ہے؟ فلسفے ہیں ہر چیز کے پیچھے. اسلام نے کیوں کہا کہ عورت کے لیے واجب نہیں کہ گھر کے کام کرے؟ کچھ تو اس کے پیچھے، یوں ہی نہیں کہہ دیا عورت نے، عورت کے لیے اسلام نے. اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، ایک علت اس کے پیچھے. اصل خود عورت کی اس تخلیق، اس مزاج، اس کے پیچھے اسلام کیا مقصد لے کے آ رہا ہے. ہم نے پہلے کہا کہ ہم صرف آج اشارہ کریں گے، تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے. سماج و معاشرے کی سب سے اہم ذمہ داری اسلام نے، خداوند متعال نے عورتوں کو دی. وہ کیا ذمہ داری عورتوں کو دی ہے؟ ہماری آنے والی نسل کی پرورش عورت کرے گی. آج ہم کو شکوہ ہوتا ہے نا سماج و معاشرے میں، جو لوگ جاہل ہیں ان کی وجہ سے معاشرہ خراب ہے، جو چور و چکے ان کی وجہ سے معاشرہ خراب ہے، جن کا کلچر صحیح نہیں ان کی وجہ سے معاشرہ خراب ہے. یہ کہاں سے ان کو ملتا ہے؟ ماں کی آغوش سے. اسلام ماں کی آغوش کو، ماں کی گود کو اولاد کی تربیت گاہ بنانا چاہتا ہے. دنیا اولاد سے ماں کی گود کو چھین کے بازار میں کھڑا کرنا چاہتی ہے. سوچ کا فرق دیکھیے آپ. جس اولاد سے ماں کی گود چھن جائے گی، اسے کیا معلوم ہوگا کہ تربیت کسے کہتے ہیں، اسے کیا معلوم ہوگا کہ کلچر کسے کہتے ہیں. تعلیم کے نام پہ کچھ الفاظ تو یاد کر لے گا، کچھ عبادتیں تو یاد کر لے گا، لیکن جو تعلیم انسان کے کردار کو بدل دے اس کے پاس نہیں ہوگی. ہاسٹل کی زندگی، نوکرانیوں کے پرورش کی زندگی، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی کے نام پہ زندگی جیسی کوئی چیز ہے، زندگی نہیں ہے. عزیزان محترم، بچوں کے پالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے جسمانی اعتبار سے بڑے ہو جائیں. بچوں کی پرورش کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے اچھے کپڑے پہن لیں. بچوں کی پرورش کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے اچھا کھانا کھا لیں. یہ پرورش نہیں کہتے. جسمانی اعتبار سے بچے بڑے ہو ہی جاتے ہیں. جن کے بچے گلیوں میں کھیل کے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی ہوتے ہیں. کسی بھی ہاسٹل میں سے بھیج دیجئے آپ، کپڑے اور کھانا مل ہی جائے گا. ماں باپ کا سایہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پورا کرے. ماں باپ کا سایہ اس لیے ہے کہ ایک انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرے.
بچے کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے نفس و کردار کو جو چیز چاہیے وہ پورا کرے۔ اب آپ دیکھیے عالم اسلام میں صدیقہ طاہرہ کی مثال، جناب زینب کی مثال۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم نے عورت کو ایک دم دین کنارے کھڑا کر دیا، اصلا عورت سے دینداری سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا ہے، سیکنڈ درجے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، شاید اس سے بھی بدتر۔ ہماری مذہبی ایکٹیویٹیز میں، ہماری کلچر ایکٹیویٹیز میں بہت کم ایسا ہوتا ہے جو صحیح راستے پہ، بہت کم ایسا ہوتا ہے جو عورتیں شریک ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہماری دنیاوی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں عورتیں آگے ہوتی ہیں۔ تو کیا ملے گا عورتوں کو، مذہبی ایکٹیویٹی ملے گی یا اینٹی مذہبی، دنیاوی بھی نہیں کہیں گے اس کو۔ اب پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حجاب والی خواتین کم ہے اور بے حجاب زیادہ ہیں؟ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ ان کو بیچاری کیا معلوم کہ حجاب کیوں ہے، فلسفہ حجاب انہوں نے کبھی مجلسیں سنی اس طرح کی؟ دین کے مسئلے میں ہم نے ان کو بہت دور کر دیا ہے، انہوں نے فلسفہ حجاب سنا ہے؟ کتنی خواتین ہیں جو اسلامک اسٹڈیز کرتی ہیں، مطالعہ کرتی ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو واقعی کلاسز میں شرکت، واقعی کلاس ہے کہ جہاں پہ ایک پراپر صحیح آدمی جو مثلا کہیں سے پڑھ کے آیا ہو، جس کے پاس رائٹ ہو پڑھانے کا، اس کے کلاس میں شرکت کرتی ہیں؟ کسی موقع پہ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آج بامبے سے ممرا کی دوری ایک خاتون کسی سروس کے لیے طے کر لیتی ہے، اس کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اسلامی کلاس کی بات کہیے تو یہ کہا جائے گا کہ اتنی دور کیسے جا سکتی ہے ایک عورت؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے۔ اب آپ اس مسئلے کو، بلکہ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، پھر جناب زینب کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے۔ جناب زینب کی علمی شخصیت، کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں خواتین کی علمی شخصیت ہو، علم حاصل کریں؟ جناب زینب کی عبادی شخصیت، عبادی شخصیت مطلب کہ عبادت پروردگار، اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی، بھی کل رات بھی جو زیارت عاشورہ کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اتنے سارے حادثات کے باوجود کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب زینب نے شام غریبہ میں بھی اپنی نماز کو تاخیر سے پڑھا؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کی خواتین الحمدللہ یہاں جماعت کا انتظام ہو گیا ہے مغربین میں، لیکن عورت کو الگ نہ رکھیں، ساتھ لے کے آئیں۔ مارکیٹ جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، مال جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، پارک جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، مذہبی موقعوں پہ بھی جب جائیں ساتھ لے کے جائیں۔ تو بنیادی چیز ہے نا، نماز سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں وہ جو مسائل میں بیان بھی کی گئی، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر یہ قبول تو سب کچھ قبول، یہ رد تو سب رد۔ اہمیت دیکھیں نماز کی، ستون کہا گیا نماز کو، مومن کی معراج کہا گیا نماز کو، کتنی تاکید کی گئی ہے نماز کے لیے۔ البتہ یہ تاکید صرف عورتوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، فروضین میں پہلی چیز نماز ہے۔ ایک دو نہیں، بے انتہا روایتیں ہیں کہ اس کے بعد انسان چونک جاتا ہے۔ خود امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیت کے موقع جب آپ کی ضربت لگ چکی ہے، اس وقت آپ نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اللہ اللہ بیٹا نماز کو مت چھوڑنا، خدا کا واسطہ دیکھو نماز کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ یہ دین کا ستون ہے۔ اس موقع پہ امام علی نے، آپ کی وصیتیں ہیں نا نہج البلاغہ میں ہیں، پڑھیں نہج البلاغہ، ہم بارہ آپ سے کہتے ہیں پڑھیں، اگرچہ آج نہج البلاغہ کے خلاف کافی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، لیکن پڑھیں، حتماً پڑھیں۔ نہج البلاغہ ایک پریکٹیکل کتاب کا نام ہے، آپ کو پریکٹیکل لائف میں لا کے کھڑا کر دے گی۔ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے، آپ کی سوشل لائف بھی ہے، آپ کی پولیٹیکل لائف بھی ہے، آپ کی اکنامیکل لائف بھی ہے، سب ہے اس میں، مذہبی زندگی بھی ہے، سب ہے اس میں۔ اتنی تاکید کی گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اگر آپ دیکھیے تو ان سارے مصیبت و آلام کے حالات میں بھی جناب زینب نے اپنی عبادی یعنی عبادت کے مسائل میں ذرا سی بھی کمی و کوتاہی نہیں کی۔ تیسرا پہلو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جناب زینب کی اخلاقی شخصیت۔ اخلاق بہت بنیادی چیز ہے۔
یہ جو 3 پوائنٹ ہم پیش کر رہے ہیں، ان پوائنٹ کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، صرف ہم بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، ورنہ تفصیلی چیزیں، اس پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ بی بی کی ثانیہ زہرا کی اخلاقی شخصیت۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ 2 آدمیوں کے جو میل و ملاپ میں جو طریقہ ہوتا ہے ملنے کا، اس کو اخلاق، کس طریقے سے انسان پیش آتا ہے۔ خوف خدا بھی شامل ہوتا ہے اخلاق میں، تقوی بھی شامل ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں اخلاق۔ جناب زینب کی اخلاقی شخصیت دیکھیں، جناب زینب نے کوفے والوں کو کیسے خطاب کیا، شام والوں کو کیسے خطاب کیا، انہی حالات میں جناب زینب نے بچوں کو کیسے خطاب کیا، اپنے قافلے کی خواتین کو کیسے خطاب کیا، قاتلین کو کیسے خطاب کیا، یزید کو کیسے خطاب کیا۔ یہ اخلاق ہے۔ اخلاق وہ نہیں ہے کہ انسان ہر ایک سے ہنس کے ملے، اور اخلاق یہ بھی نہیں کہ ہر ایک سے غصے سے ملے۔ جو غصے کا مستحق ہو اس سے غصے سے ملے، جو آپ کے ہنسی و مسکراہٹ کا مستحق ہو اس سے اس انداز سے ملے۔ جناب زینب نے ان حالات میں بھی، اگرچہ پوری زندگی آپ کی بہترین اخلاق کی نمونہ ہے، لیکن وہ جو مشکل ترین حالات ہیں، ان مشکل ترین حالات میں بھی جناب زینب بہترین اخلاق کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اور پھر ہم کہیں گے اس بات کو کہ جو 12 مناسبات کے موقع پہ کہتے ہیں کہ مناسبتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان زوات کے نام کو یاد کر لیں، ان کے نام پہ صرف ایک رسماً محفل کر لیں، یہ مناسبتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان زوات سے، ان لوگوں سے کچھ لیں، کچھ پوائنٹس اپنی زندگی میں اتاریں، کچھ سیکھیں، ان کی سیرت سے کچھ اختیار کر لیں، حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم تبدیلی رونما ہوئی، جس چیز پہ بہت بڑا ہم لوگوں کو افسوس تھا اور ہے، کہ سیرت رسول کو بدنام کرنے کے لیے جو فلم بنائی گئی اور وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی تھی، ابھی بھی ہے وہ کلپ موجود ہے، ابھی نماز سے پہلے تک تھی۔ اس میں کام کرنے والے ایک ایکٹر سینڈی لی گارسیا، اس نے کیس دائر کیا تھا کہ ہم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ کس تناظر میں یہ فلم بن رہی ہے، اور وہ کیس جیت گیا ہے۔ امریکن کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اس فلم کو یوٹیوب سے ہٹا لیا جائے۔ کام بہت اچھا ہوا ہے، لیکن کاش مسلمانوں کے ہاتھ ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ عالم اسلام میں ہونے والے قتل عام میں ایک پاکستان کی بڑی شخصیت پروفیسر مولانا تقی ہادی نقوی صاحب کی شہادت، کہ جہاں پاکستان میں ایک بڑی سے بڑی شخصیات کو ہم نے کھو دیا ہے، بالخصوص ہم ہندوستانیوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ اگرچہ جس ذات کو قتل کیا گیا یہ خود داعی اتحاد تھے، ان کی کلپس موجود ہیں اتحاد سے متعلق، لیکن یہ تکفیریوں نے، جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اتحاد کے خلاف بات کریں، جو اسرائیل کے ٹکڑوں پہ کام کر رہے ہیں، جو امریکہ کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایسی ہی شخصیات کو اپنا نشانہ بناتے ہیں کہ جو قوم میں اصلاح پیدا کرنا چاہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کوئی فالتو آدمی کو نہیں مارتے ہیں، وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بہت ہی سمجھ بوجھ کے ان شخصیات کو مارتے ہیں کہ جس سے اسلام کو نقصان ہو، یا ایسے لوگوں کو مارتے ہیں کہ جس سے اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہو، سوائے اس کے کہ بھی غلطی سے کوئی ان کا نشانہ بن جائے۔ چنانچہ ایک بات جو ہم کئی ہفتے سے پیش کرنا چاہتے تھے، آج 2 جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ جو ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، شاید صحیح اس کا تاثر نہ ہو، لعنت بہت اچھی چیز ہے، لعنت بھیجنی چاہیے۔ خود لعنت کہتے ہیں کس کو؟ لعنت ایک بد دعا ہے، یا ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اچھائی سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مانیے مطلب آپ کو لعنت یعنی پالنے والے تو اس پہ سے اپنی رحمت کو روک لے، اپنی رحمت کو منقطع کر لے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لعنت ایک عذاب کے تیر کے شکل میں جس پہ لعنت بھیجی جائے اس تک جاتا ہے۔ البتہ لعنت کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو مستحق لعنت ہوتا ہے، جب اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے تبھی لعنت جاتی ہے۔
ورنہ اگر مستحق لعنت نہ ہو، اگر لعنت بھیجی جائے تو لعنت نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ دعا قبول کرنے والی ذات ذات پروردگار۔ خدا کبھی کسی غیر مستحق کے لیے کوئی چیز، چاہے وہ ثواب ہو یا عذاب ہو، اس کے حصے میں نہیں بھیجے گا۔ تو لعنت ایک ایسی، آج ہمارے یہاں لعنت کو ایک الگ شکل لی جاتی ہے، یعنی لعنت اور گالی کو نزدیک کر دیا گیا، ایسا نہیں۔ اصل میں گالی جائز ہی نہیں ہے۔ گالی آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، ائمہ معصومین کی پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی آپ کو نبی، امام، اصحاب، تابعین جو بھی برحق تھے یا اس کے بعد علماء، کبھی بھی ادھر سے کسی نے گالی نہیں دیا۔ ہاں روایتوں میں ہے کہ ادھر سے گالی دینے والے تھے۔ گالی دینا ائمہ کے ماننے والوں کی سیرت میں ہے ہی نہیں، گالی اغیار کی سیرت ہے۔ حتیٰ کہ نہ یہ کہ نہیں دیا، ادھر سے دی گئی گالی تو اس کے جواب میں بھی گالی نہیں دیا۔ جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہوتا تھا، بہت زیادہ غصہ آتا تھا، تو خدا مثلاً تجھ پہ لعنت کرے، اس طرح کی بد دعا کرتے تھے وہ۔ تو لعنت اور اس حساب سے لعنت بہترین چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں اس طرح کی دعائیں کریں کہ جو لوگ اس کے مستحق نہیں، پالنے والے تو اپنی رحمت کو اس سے روک لے، پالنے والے تو اس پہ مثلا عذاب نازل فرما۔ اس لیے کہ لعنت دعا کا نام ہے کہ جو بارگاہ پروردگار میں اگر قبول ہو تو نتیجہ دیتی ہے، لیکن گالی کسی دعا کا نام نہیں ہے۔ گالی کا اثر اگر آپ دیکھیے تو سوائے دینے والے کے اخلاق پہ جو اس کا اثر ہوتا ہے، کسی پہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لعنت کا اثر جس پہ بھیجی جائے اس پہ ہوتا ہے، گالی کا اثر جو دیتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا کلچر ہے، لیکن جس کو گالی دی جائے پہنچتی ہے گالی نہیں ہے ایسا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی عقل مند بیوقوفی کے کام نہیں کرتے ہیں، اور کبھی بھی بیوقوفوں سے عقل مندی کی امید نہیں ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا فلسفہ کہ ائمہ کے ماننے والے کبھی گالی نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ تو اپنے ضرر میں ہے، ان کو دیکھ کے ان کا تھوڑی نقصان ہوگا۔ عقل مندوں سے کبھی بیوقوفی نہیں ہوتی ہے، اور بیوقوفوں سے عقل مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو دشمنان تھے وہ گالی دیتے تھے، گالی دے کے اپنی باطل ہونے کا ثبوت پیش کیا کرتے تھے۔ لہذا ہماری قوم اس بات کو سمجھے کہ لعنت و گالی میں فرق ہے، اور اس فرق کے ساتھ پھر اس کے بعد جو مستحقین لعنت ہیں ان پہ لعنت بھیجے۔ لعنت بھیجنے کا طریقہ کیا، اس پہ ہم اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ ذات عاشورہ میں بہترین طریقہ ہے لعنت بھیجنے کا، کس کو بھیجیں، کیسے بھیجیں، کس طریقے سے بھیجیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لعنت دعا ہے، دعا انسان اور خدا کے بیچ میں ہوتی ہے، بد دعا ہے انسان و خدا سے ہم مانگ رہے ہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے لعنت۔ ہم خدا سے دعا کریں، پالنے والے مثلاً فلاں پہ لعنت، کسی کو سنانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔